میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ۔ تفسیر اعجاز القرآن کے اگلے درس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور آج انشاءاللہ العزیز سورہ قصص کے 9ویں رکوع کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ یہ سورہ قصص کا آخری رکوع ہے اور اس کے بعد یہ سورہ قصص ختم ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ 20ویں پارے کا 12واں رکوع ہوگا مجموعی طور پر، یعنی سورہ قصص کا 9واں اور 20ویں پارے کا 12واں رکوع ہے۔ آیت کا نمبر شمار ہے 83۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ یہ آخرت کا گھر ہم ان لوگوں کے لیے بناتے ہیں جو زمین میں تکبر اور فساد نہیں چاہتے، اور اچھا انجام پرہیزگاروں ہی کے لیے ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کے گھر سے مراد یعنی جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو زمین پر تکبر نہیں کرتے۔ اب تکبر دو قسم کا ہے، ایک تو یہ ہے کہ حق بات کا انکار کرنا، اور تکبر کی دوسری قسم جو ہے وہ دوسروں کو اپنے سے حقیر جاننا۔ اگر مفسرین کی گفتگو کا مجموعی لحاظ سے جائزہ لیا جائے تو یہاں پر مفسرین کرام نے دونوں قسم کے تکبر مراد لیے ہیں۔ پہلی مراد کہ جو انبیاء علیہم السلام کی دعوت کا انکار نہیں کرتے، اس حق بات کو تسلیم کرتے ہیں، یعنی دین اسلام کو قبول کر لیا، ایمان لے آئے اللہ اور اس کے رسول پر، تو یہاں سے مراد ہے وہ لوگ جو اللہ اور رسول کی بات کا انکار نہیں کرتے، حق بات کا انکار نہیں کرتے، تو یہ ہے تکبر کی پہلی قسم۔ اس صورت میں آیت کا معنی یہ ہوگا، جنت ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اللہ کے رسول کی دعوت پر لبیک کہہ دیا، اور یہی تفسیر راجح قرار دی ہے علماء کرام نے۔ دوسری تفسیر وہ لوگ جو عاجزی اور انکساری سے زندگی گزارتے ہیں، تواضع کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کو مقرر کر دیا، ان کے لیے جنت ہے۔ اور جو شخص تکبر کے مرض میں مبتلا ہو گیا، جس کے دل میں دوسروں کو حقیر جاننے کا خیال پیدا ہوا، حتیٰ کہ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جس شخص نے کسی دوسرے شخص کو اپنے سے حقیر سمجھا اور اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر آ گیا، تو ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو دوسری تفسیر کے مطابق کسی کو حقیر جاننا اور اپنے سے کمتر سمجھنا اور تواضع اور انکساری سے دور رہنا، یہ اصل میں تکبر کی دوسری تفسیر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں انہیں جنت سے دور رکھا جائے گا، اور جو صاحبان عجز و انکساری ہیں، تواضع اختیار کرنے والے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے جنت ہی جنت ہے۔ اب اس تواضع اور انکساری کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا منہج دیکھا جائے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جس دن خلیفہ بنائے گئے تو اس سے اگلے دن ہی آپ اپنے کندھے پر کپڑا رکھ کر فروخت کرنے کے لیے بازار میں چلے گئے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ کو دیکھا تو فرمایا، اے خلیفۃ الرسول، اے امیر المومنین، آپ بازار میں اس کپڑے کی فروخت کے لیے کیوں آئے؟ آپ کا کام تو حکومتی امور کو سر انجام دینا ہے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں یہ کام نہیں کروں گا تو میری بیوی بچے، میرے گھر کے اخراجات یہ کیسے چلیں گے؟ میرے بیوی بچوں کا رزق اور میرے بیوی بچوں کے کھانے پینے کا اہتمام کیسے ہوگا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشاورت سے دیگر صحابہ نے مل کر بیت المال سے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے وظیفہ مقرر کر دیا۔ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ صحابہ اکرام کی تربیت بھی اسی منہج پر کی گئی، خود کو عاجزی، انکساری اور تواضع کے ساتھ رکھا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، فخر موجودات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم
ایک دفعہ ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں تو ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے ارادے سے آپ کے قریب پہنچ گیا، اور جب وہ آپ پر تلوار کا وار کرنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہو گئے، اور اس کے ہاتھ سے آپ کے روب کے سبب تلوار نیچے گر گئی اور آپ نے وہ تلوار اٹھا لی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھ کر وہ شخص پریشان ہو گیا، کانپنے لگا کہ اب اسے موت اپنی سر پر منڈلاتی ہوئی نظر آئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے مت ڈر، میں ایک سوکھا گوشت کھانے والی عورت کا بیٹا ہوں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی انکساری، ایک طرف تو نبیوں کے سردار ہیں، کائنات آپ کے لیے تخلیق فرمائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند مرتبت دنیا میں کوئی اور شخصیت نہیں، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی انکساری دیکھنے والی تھی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی عاجزی اور انکساری کو پسند فرمایا، اور آپ نے جو صحابہ کرام میں تواضع اور انکساری اور عاجزی کا جو معمول پیدا کیا، ان صحابہ میں عادت بن گئی، تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ عاجزی انکساری سے، بلکہ یہاں پر ایک دلچسپ بات، ایک حدیث مبارکہ بھی ذہن میں آ گئی، اس کا مفہوم ہے کہ ایک دفعہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو سیاہ فام کہا، کالا کہا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے صرف یہی فرمایا کہ تم سے ابھی تک دور جاہلیت کی عادات اور خصلتیں ختم نہیں ہوئیں۔ یہ سن کر حضرت ابو ذر غفاری زمین پر اس طرح لیٹے کہ آپ کی جو ایک چہرے کی طرف تھی، یا یہ جو گال ہے یہ زمین پر تھی، اور آپ نے حضرت بلال سے فرمایا کہ اپنا پاؤں میرے دوسرے گال پر رکھیں تاکہ مجھ میں وہ ایک عاجزی انکساری اور تواضع پیدا ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا انداز تو بہرحال ایسا تھا۔ تو دوسری آیت من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا من جاء بالسیئۃ فلا یجزی الذین عاملوا السیئات الا ما کانوا یعملون، جو نیکی لائے گا اس کے لیے اس سے بہتر بدلہ ہے، جو برائی لائے تو برا کام کرنے والوں کو اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا جتنا وہ کرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کی بھی دو تفاسیر علماء کرام نے بیان فرمائی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو شخص نیکی کرے اللہ تعالیٰ اس نیکی کرنے والے کی نیت اور اخلاص کے سبب اس نیکی کے اجر میں اتنا ہی اضافہ فرما دیتا ہے جتنا اس شخص کی نیت میں اخلاص ہے، اور اگر کوئی بندہ مومن، کوئی مسلمان گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کا جو نتیجہ ہے وہ اس گناہ جتنا ہی مرتب ہوتا ہے، اس گناہ کا وبال اتنا ہی رکھا گیا جتنا کہ وہ گناہ ہے۔ لیکن نیکی اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کی جزا 700 گنا تک ہے، 10 گنا بڑھا دی جاتی ہے، 20 گنا، یعنی جتنا اس میں اخلاص ہے، جتنا اس نے اخلاص سے عمل کیا، اللہ تعالیٰ اس عمل کو اس اخلاص کے پیش نظر اس کا اجر بھی اسی حد تک مرتب فرماتے ہیں۔ اور یاد رکھیں یہ ملنے والا جو اجر ہے یہ دائمی ہے، یہ کبھی زائل ہونے والا نہیں ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ جو نیکی کرے اس کے لیے بہتری ہے، اس کے لیے جزا اس سے بہتر، یہاں پر نیکی سے مراد ایمان لانا ہے۔ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَاتِ، اور جو برائی کرے اس سے مراد شرک ہے، کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ان کے ایمان لانے کے سبب جنت میں اپنے فضل سے ان کے مقام و مرتبے میں جتنا چاہیں گے اضافہ فرمائیں گے، لیکن اہل شرک نے جتنا گناہ کیا ان کے لیے اتنا ہی وبال ہے، اتنی ہی سزا ہے، جبکہ اہل ایمان کے لیے ان کے ایمان کے سبب جنت میں مراتب ہیں، اور مزید اللہ کا فضل ان مراتب میں اضافے کا سبب بنے گا۔ ان الذی فرض علیک القرآن لرادوک الی معاد قل ربی اعلم من جاء بالہدی ومن هو فی ضلال مبین، بے شک جس نے آپ پر قرآن فرض کیا وہ آپ کو لوٹنے کی جگہ ضرور واپس لے جائے گا، تم فرماؤ میرا رب خوب جانتا ہے جو ہدایت لایا اور اسے بھی جو کھلی گمراہی میں ہے۔ اس آیت کے حوالے سے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے نازل کی گئی۔ جب آپ ہجرت فرما کر مقام جحفہ پر پہنچے تو آپ کو مکے کے در و دیوار کی یاد ستانے لگی، آپ کا بچپن وہاں پر گزرا، آپ کے عزیز و اقربا وہاں پر تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بڑا حصہ وہ مکے میں گزرا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری سنائی گئی، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مغموم نہ ہو، پریشان نہ ہو، وہ وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مکے میں واپس لائے گا اور بطور فاتح آپ مکے میں
داخل ہوں گے۔ تو یہاں پہ ہے لا رادک الی معاد، معاد کہتے ہیں واپس لوٹنے کی جگہ کو، جہاں پر لوٹا جائے۔ تو یہاں پر مکے کا نام معاد ہے، جیسے کہ مصابہ، مصابہ بھی ہے واپس لوٹنے کی جگہ جہاں پر بار بار لوٹا جائے، تو یہ بھی مکے کا نام ہے۔ تو یہ نام چونکہ اس سے اشتراک رکھتا ہے معنوی لحاظ سے، تو مصابہ ہو یا معاد ہو، یہ اصل میں مکے کے نام ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی۔ علماء کرام کہتے ہیں یہاں پر معاد سے مراد جنت بھی ہے، آخرت بھی ہے، کہ بے شک جس رب نے تم پر قرآن فرض کیا وہ تمہیں پھیر کر لے جائے گا۔ یہاں پر پھیر کر لے جائے گا خطاب جو ہے وہ امت کے ساتھ ہے۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کو روز محشر اٹھایا جائے گا اور جنت کی طرف پھیرا جائے گا، وہی اس کا اصل مقام ہے۔ لیکن پہلی جو تفسیر ہے اس کو امام قرطبی نے راجح قرار دیا کہ آپ کو آپ کے آبائی وطن کی طرف واپس لے جایا جائے گا، یعنی واپس لایا جائے گا۔ اس آیت سے روافظ نے عجیب و غریب تفسیر اخذ کی، چونکہ عقیدہ رجعت یہ ہے واپس لوٹنا۔ عقیدہ رجعت کی جو ہے وہ حقیقت کیا ہے، رافضی یعنی شیعہ حضرات نے اس آیت سے عجیب و غریب قسم کے عقائد و نظریات جو ہیں وہ مستنبط کیے۔ وہ کہتے ہیں اس آیت میں ہے بے شک جس نے تم پر قرآن فرض کیا وہ تمہیں واپس لے جائے گا۔ واپس لے جائے گا سے مراد یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اہل بیت جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ ان کو واپس لائے گا، یہاں تک کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبروں سے نکال کر سزا دیں گے۔ اور امام مہدی کے متعلق بھی یہ کہا گیا کہ امام مہدی ان کو قبروں سے نکال کر نعوذ باللہ جو ہے وہ سزا دیں گے۔ تفسیر قمی نے، مشہور شیعہ مفسر شیخ علی قمی نے اس آیت کو عقیدہ رجعت پر دلیل بنایا، لیکن اس آیت کا عقیدہ رجعت کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں۔ اس نے اسی آیت کے تحت تفسیر قمی میں کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، امیر المومنین اور دیگر ائمہ اہل بیت دنیا میں واپس لوٹائے جائیں گے، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ واپس لوٹائے جائیں گے۔ کل ربی یعلم، میرا رب خوب جانتا ہے۔ اس آیت کا یہ حصہ ان کفار مکہ کے جواب میں نازل ہوا جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا تھا کہ آپ نعوذ باللہ گمراہی پر ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب آپ ان سے فرما دیجئے کہ رب بہتر جانتا ہے کہ کون گمراہی پر ہے اور کون ہدایت پر ہے۔ اگلی آیت وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين، اور تم امید نہ رکھتے تھے کہ تمہاری طرف کوئی کتاب بھیجی جائے گی، لیکن تمہارے رب کی طرف سے رحمت ہے تو تم ہرگز کافروں کے مددگار نہ ہونا۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے اس سے بعض وہابی مفسرین نے نتیجہ یہ اخذ کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کو امید نہیں تھی کہ آپ پر کتاب اتاری جائے گی، تو نتیجہ یہ نکلا کہ آپ کو پہلے 40 سال تک علم ہی نہیں تھا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ جیسے کہ مولوی مودودی نے تفہیم القرآن میں اسی آیت کی تفسیر کے تحت ایسی عجیب و غریب باتیں لکھیں کہ پڑھنے والے کی طبیعت پر گرانی گزرتی ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیسی گفتگو کی جا رہی ہے۔ پہلے تو آتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا اس بات کا علم تھا یا نہیں تھا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ تو میں پہلے سنن ترمذی سے ایک روایت آپ کے سامنے پڑھتا چلوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو مجھے بعثت سے پہلے یعنی اعلان نبوت سے پہلے یہ کہا کرتا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو۔ تو معلوم ہوا کہ اگر شجر و حجر کو یہ بات کا علم ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو از خود کیوں نہیں علم ہوگا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ حضرت حلیمہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر واپس مکے پلٹی تو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک یہودی عالم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال احوال دیکھ کر، حلیہ مبارک دیکھ کر کہا یہ اس امت کے نبی ہیں اور یہ ان کا دار الہجرت ہے، یعنی وہ مدینہ شریف ہجرت کر کر آئیں گے۔ یہود و نصارہ جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ خود نہیں جانتے، اور یہ ساری گفتگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی کی گئی۔ اور مشہور واقعہ جب ابو طالب آپ کو لے کر ہجرت کے لیے جا رہے تھے تو راہب کے نشانیاں دیکھنے کے بعد ابو طالب کو یہ کہنا کہ آپ اس بچے کو واپس لے جائیں، یہ وہ نبی آخر الزمان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
شک کمر والا واقعہ، شک صدر والا واقعہ جو بچپن میں آپ کے ساتھ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی اپنی نبوت کی دلیل بتایا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی ایسی احادیث ملتی ہیں جس سے ہمیں واضح طور پر اشارے ملتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ تو اب اس آیت کا معنی کیا ہوگا؟ تو اس آیت کا معنی یہ ہوگا کہ ظاہری اسباب سے نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ کی رحمت سے امید رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر کتاب کا نزول فرمائے گا۔ ظاہری اسباب کی نفی ہے، اللہ کی رحمت کی نہیں، کیونکہ اس آیت میں ہے اَن یُلْقَ إِلَيْكَ الْکِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، ہاں مگر آپ کے رب کی طرف سے جو رحمت ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری اسباب سے نہیں، اللہ کی رحمت سے امید رکھتے تھے۔ اور ایک معنی یہ کیا گیا کہ آپ طمع نہیں کرتے تھے، آپ اس بات کی لالچ نہیں کرتے تھے کہ آپ پر کتاب کا نزول فرمایا جائے۔ بہرحال جو میں نے پہلی تفسیر بیان کر دی، حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی تفسیر کی طرف راجع ہونے کا اشارہ دیا ہے کہ وہی زیادہ صحیح ہے۔ وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذَا أُنزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ہرگز وہ تمہیں اللہ کی آیتوں سے نہ روکیں اس کے بعد کہ تمہاری طرف نازل کی جا چکی ہیں، اور اپنے رب کی طرف بلاؤ اور ہرگز شرک والوں میں سے نہ ہونا۔ یہ جو آیات ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن مراد امت ہے، کہ امت کو استقامت کا درس دیا جا رہا ہے کہ اے نبی کے امتیو، جو کتاب آپ پر نازل کی گئی آپ کے نبی کے واسطے سے، اس پر استقامت رکھو، اور اہل شرک کے جو اٹھائے گئے اشکالات ہیں یا ان کے وسواس ہیں ان کی طرف توجہ نہ دو۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں میں سے نہ ہونا۔ ظاہری سی بات ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ نبی اعلان نبوت سے پہلے بھی اور اعلان نبوت کے بعد بھی ہر طرح کی صغیرہ اور کبیرہ سے معصوم ہیں، یعنی معصوم عن الخطا ہیں۔ آخری آیت ہے وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ حَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اللہ کے ساتھ دوسرے خدا کی عبادت نہ کر، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی ذات کے سوا ہر چیز فانی ہے، اسی کا حکم ہے اور اسی کی طرف تمہیں پھیرے جانا ہے۔ یعنی یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح آپ پہلے بھی اللہ ہی کی عبادت کرتے تھے، اپنے آپ کو اسی حال پر قائم رکھیے، اور کیونکہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اس کے معبود ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ اس کی ذات کے سوا ہر چیز فانی ہے، اور جو چیز فنا ہو جائے وہ الوہیت اور اس منصب پر کیسے فائز ہو سکتی ہے۔ اور دوسری دلیل یہ ہے کہ مخلوق کے درمیان اسی کا حکم نافذ ہے۔ تیسری دلیل اس آیت میں یہ دی گئی کہ آخرت میں اسی کی طرف تمام لوگ پھیرے جائیں گے، وہی اعمال کی جزا اور سزا دے گا۔ یہاں یہ بھی ممکن ہے کہ بظاہر خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو، لیکن مراد امت ہو۔ اس کے ساتھ ہی آج ہماری سورہ قصص جو ہے وہ اختتام پذیر ہوئی۔ اگلے درس میں ہم سورہ العنکبوت کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے، اس کا تعارف کروایا جائے گا اور پہلے رکوع کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما